آیت اللہ سید علی خامنائی کی 28 فروری سن 2026 کو مشترکہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاکت کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ کی حیثیت میں 36 سال اور 6 ماہ پر محیط ان کا دور تو ختم ہوا، مگر اپنے ہم وطنوں کے لیے وہ سیاسی اور نظریاتی ترکے میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ بی بی سی کے سیم ووڈ ہاؤس اور بی بی سی نیوز فارسی کے مضامین پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ سید علی خامنائی 1939 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد شیعہ عالم تھے۔ بچپن میں مذہبی تعلیم حاصل کی اور صرف 11 برس کی عمر میں عالم بن گئے۔ اس دور کے دوسرے علماء کی طرح سیاسی طور پر بھی سرگرم رہے۔ خامنائی کا شمار شاہ کے ناقدین میں ہوتا تھا۔ کئی برسوں تک روپوش رہے، شاہ کی خفیہ پولیس کے ہاتھوں 6 مرتبہ گرفتار ہوئے، جیل کاٹی اور تشدد کا سامنا کیا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں شاہ کو ایران سے فرار ہونا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے باغبانی کا شوق اور شاعری کا ذوق رکھنے والے علی خامنائی کو تہران میں نماز جمعہ کا امام مقرر کیا۔ جون 1981 میں ان کی تقریر کے دوران ایک ٹیپ ریکارڈر میں نصب بم پھٹ گیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے پھیپھڑوں کو مکمل صحتیاب ہونے میں کئی مہینے لگے اور ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اسی برس صدر علی رجائی کی ایک قاتلانہ حملے میں ہلاکت کے بعد اکتوبر 1981 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے اپنی پہلی صدارتی تقریر میں لبرلزم اور امریکہ سے متاثر بائیں بازو کی مذمت کر کے واضح کر دیا کہ اپنی مدت صدارت میں ان کی پالیسی کیا رہے گی۔ انتخابات سے چند ماہ پہلے ہی ہمسایہ ملک عراق ایران پر حملہ کر چکا تھا۔ صدر صدام حسین کو خدشہ تھا کہ خمینی کا اسلامی انقلاب بیرون ملک پھیل کر ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں دونوں جانب لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس جنگ نے امریکہ اور مغرب کے لیے خامنائی پر اعتماد کے امکان کو ختم کر ڈالا، کیونکہ امریکہ اور مغرب صدام حسین کی جارحیت کی پشپناہی کر رہے تھے۔ سن 1989 میں خمینی کی وفات کے بعد مجلس خبرگان رہبری یا ماہرین کی کونسل نے انہیں ملک کا رہبر اعلیٰ مقرر کیا۔ یہ ملک کا سب سے طاقتور منصب ہے، جسے حکومت کے کسی بھی فیصلے اور اقدام کو ویٹو کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی بھی شخص رہبر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر کسی عوامی عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ رہبر اعلیٰ مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے۔ یوں آیت اللہ سید علی خامنائی کو ریاست کے مقتدر حلقوں میں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ تمام معاملات کی باغ ڈور خامنائی کے ہاتھ میں رہی۔ تمام تر اختیارات حاصل ہونے کے باوجود علی خامنائی نے تہران کے ایک احاطے میں اپنی بیوی، 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ انہیں خمینی جیسی مقبولیت حاصل تھی اور نہ ہی علماء کی حمایت۔ اگلے 30 برسوں میں پارلیمان، عدلیہ، پولیس، میڈیا اور مذہبی اشرافیہ سمیت ایرانی ریاست کے ہر اہم ادارے میں خامنائی کے وفاداروں کا مضبوط نیٹ ورک قائم ہو چکا تھا۔ عوامی وفاداری یقینی بنانے کے لیے خود سے منسوب شخصی عقیدت کا ماحول بھی پروان چڑھایا۔ اس کے ساتھ سیاسی جبر اور مخالفین کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کے پیشرو نے خواتین کی تعلیم پر جو پابندیاں عائد کی تھیں، خامنائی نے انہیں ہٹایا ضرور، لیکن وہ صنفی مساوات کے ہرگز حامی نہ تھے۔ ان کے دور میں حجاب کے خلاف مہم چلانے والی خواتین کو گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان کی حمایت کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک وکیل کو 38 سال قید اور 148 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ 2022 کا ایک واقعہ اسلامی انقلاب کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ثابت ہوا۔ یہ واقعہ تھا مبینہ طور پر ٹھیک سے حجاب نہ کرنے پر گرفتار کی گئی مہسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت۔ حقوق انسانی کے کارکنوں کے مطابق اس ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاج میں سیکیورٹی فورسز نے 550 افراد کو قتل اور 20,000 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا۔ خامنائی پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ اپنے ملک کو الگ تھلگ کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج بش نے عراق اور شمالی کوریا کے ساتھ ایران کو بھی برائی کا محور کہا تھا۔
اگرچہ اپنے لوگوں کو انہوں نے امریکہ مرد آباد جیسے نعروں کے زیر اثر رکھا، لیکن ان کی خارجہ پالیسی اس طرح ترتیب دی گئی تھی کہ امریکہ سے سمجھوتا ہو اور نہ براہ راست تصادم۔ ایران نے لبنان میں موجود مسلح شیعہ تنظیم حزب اللہ اور غزہ میں سنی فلسطینی تنظیم حماس کی حمایت جاری رکھی۔ صدر بشار الاسد کے دور میں ایران شام کا بھی حلیف رہا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے نہ صرف ایران پر براہ راست حملے کیے بلکہ اس کی عسکری قیادت کو بھی نشانہ بنایا۔ سب سے زیادہ کشیدگی کا باعث جوہری ہتھیاروں کا معاملہ تھا۔ 20 سال قبل خامنہئی نے جوہری ہتھیاروں کے غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا، مگر اسرائیل اور مغربی ممالک الزام لگاتے رہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر عالمی طاقتوں نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کیں۔ ایران سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک شمار ہوتا تھا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور حکومت پر عوامی عدم اعتماد بھی بڑھا۔ سن 2015 میں ایک معاہدے کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئیں اور بدلے میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ خامنہئی نے اس معاہدے کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن اس شبے کا اظہار ضرور کیا کہ امریکہ زیادہ مدت تک اس معاہدے پر قائم نہیں رہے گا۔ ان کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا جب صدر ٹرمپ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کر دیا۔ جنوری 2026 میں ایران کی بگڑتی معیشت کے باعث وسیع پیمانے پر احتجاج شروع ہوا تو ریاست نے اس کا جواب سخت کریک ڈاؤن سے دیا، جس میں کئی ہزار شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ اگلے چند ہفتوں میں صدر ٹرمپ نے خطے میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق نئے معاہدے پر راضی نہ ہوا اور بقول ٹرمپ اپنے خطرناک جوہری عزائم سے دستبردار نہ ہوا تو امریکہ اس پر حملہ کر دے گا۔ لیکن خامنہئی نے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی روکنے سے صاف انکار کر دیا اور خبردار کیا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ جنگ شروع کرتے ہیں تو اس بار وہ پورے خطے میں پھیلے گی۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔